حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجروں کی جماعت، خاص مہاجرین سے خطاب، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ان کی سزا تو ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ یہ 5 بری باتیں تم تک پہنچیں۔ نمبر 1، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون، پلاگ اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہومو سیکچولیٹی، LGBTQ+، ان کو تو قانون کا سہارا دنیا دے رہی، اور کیسی کیسی بیماریاں دیکھ لیں۔ خودکشیاں سب سے زیادہ کیا ہوتی ہیں؟ بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہوتی ہیں، ان غریب ملکوں میں ہوتی ہیں نہ، اسکینڈینیوین کنٹریز میں، جن کی پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ سوسائڈ ان ملکوں میں ہوتے۔ وائی؟ غور کر لینا۔ تو جب کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے تو طاعون جیسی بیماری اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی۔ نکاح کا انکار ہو رہا ہے تو زنا کے راستے کھل رہے ہیں کہ نہیں کھل رہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پر یہ سارے سیاستدان، اپوزیشن یا بکھری ہوئی اپوزیشن والے یا غیر فطری طور پر جمع شدہ، سب کے سامنے پاس ہوا ہے، وہ سب کے سامنے۔ اور ابھی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ اچھا آیا ہے، جو شقیں اس کی اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی بلکہ خلاف وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ غلط ہے، اس کو درست کیا جائے، ٹھیک۔ مگر آپ دیکھیں خواجہ سراؤں کو بٹھا کر باہر کی فنڈنگ کی بنیاد پر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ خواجہ سرا یہ نیچرلی اللہ نے جو مخلوق کے ساتھ کوئی معذوری کا معاملہ رکھا، ہم یہ کہتے ہیں ان کے حقوق ادا ہونے چاہیے، مگر اس کو بنیاد بنا کر بے حیائی کا دروازہ کھولا جائے تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ نمبر 2، جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی۔ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط سالی، گندم پروڈیوس کرنے والے ملک کو گندم کے لالے پڑ جاتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ روزگار کی تنگی، معیشت کا بتہ بیٹھا ہوا ہے، اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی۔ حکمرانوں کے عللے تللے دیکھ لیں، کچھ اور ہیں جو فرنٹ پر حکمران نہیں، ان کی عیاشیاں، اور کچھ فرنٹ پر ہیں ان کے عللے تللے دیکھ لیں، کیسے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے جمع ہو جاتے۔ یہ کیا ہے؟ ناپ تول کی کمی۔ ناپ تول کی کمی وہ ٹھیلے والا ترازو کے باٹ میں نہیں کرتا، گھر پہ جو میٹر لگے ہوئے ہیں نا، الیکٹریشین بھی پیکیج دیتا ہے، کتنی آپ کو ایمانداری کرنی اتنا میں سیٹ کر دیتا ہوں۔ پیٹرول پمپ پہ میٹر لگے ہوئے ہیں، گڑبڑ اس میں بھی ہو جاتی، الیکٹرانک اسکیلز مٹھائی والوں نے رکھے، گڑبڑ ادھر بھی ہو جاتی۔ اور ناپ تول کی کمی یہ بھی کہ میں حق پورا مانگتا ہوں، فرض ادا نہیں کرتا۔ حق کی بات سارے کرتے، فرض ادا کرنے کی بات نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی ناپ تول کی کمی کہ اللہ کی نعمتیں پوری استعمال کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، سب سے بڑی ڈنڈی تو اللہ کے ساتھ ماری جاتی۔ جب قوم میں ناپ تول میں کمی ہو جائے تو ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم سے سزا دی جاتی۔ نمبر 3، جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہو تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ زکوٰۃ میں ڈنڈیاں، ہارس ٹریڈنگ، یہ بھی نام پرانا، لفظ پرانا ہو گیا، تو اس سے آگے کی بات ہے۔ کتنا دولت جمع کر کے بیٹھے ہیں، کیا ایمانداری سے زکوٰۃ کی قوم ادا کر رہی؟ پھر زراعت کے بارے میں ایک تو انقلابی فیصلہ، یہ خراجی زمینیں ہیں، وہ تو ہمت نہ ہو سکی ہمارے ہاں۔ اگر عشری بھی ہیں، بالفرض چلیں رائے کو مان لیا جائے، وہ عشر ادا ہوتا ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ عشر دونوں کے احکامات اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش روکتا ہے، بارش کبھی تو ہوتی نہیں، اور کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ زحمت بن جاتی ہے، تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نمبر 4 سنیں، جب وہ یہ امانت کی بات آ گئی، اب وعدے کی بات سنیں۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑتے ہیں تو دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی انگریز بیٹھ کر ہم پر جو ہے وہ بادشاہت کر رہا تھا، اب انگریز کے پٹھو بیٹھ کر ہم پر حکمرانی کرتے رہے، اور پھر باہر سے بیٹھ کر IMF ہوگا، ورلڈ بینک ہوگا، کیسا مسلط ہے ہمارے اوپر، اور ہمارے سارے مل کر انا للہ و انا الیہ راجعون، پچھلے آرمی چیف، پچھلے والے حکمراں جو آج اپوزیشن میں، اور آج والے حکمراں جو پہلے اپوزیشن میں، سارے کے ساروں نے
مبارک ہو جی, IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئے ہمارے.